راستے پر ناکا روکا، تیرے ماں ابن عدی کا اونٹ رکا، وہ ابھی اونٹ پر ہے، نیچے سے امریاز کہتا یا اخل عرب حل عندک خبر من السماء، اے عربی بھائی کیا آسمان کی خبر ہے تیرے پاس؟ امریاز پوچھ رہا ہے تیرے ماں سے یا اخل عرب حل عندک خبر من السماء، آسمان کی کوئی نیوز ہے تمہارے پاس؟ تیرے ماں نے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے جواب دیا ہاں۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ربی فی السماء وملک الموت فی الہوا وعلی بن ابی طالب فی القضاء، رب کائنات کا مالک اللہ ہے، ملک الموت فضاؤں میں ٹہل رہا ہے، تجھ جیسوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اور میرا مولا مسند قضاوت پہ بیٹھے فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہم صلی جیسے یہ جملہ ہوا بیٹھے تشریف، جیسے ہی یہ جواب ملا، آئے تھے کس نیت سے؟ پریشان کرنے کی نیت سے، مزہ لینے کی نیت سے۔ جیسے ہی جواب ملا فوراً امریاز کا لہجہ تبدیل ہوا، ٹون بدل گیا۔ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا من المدینہ، کہاں کا ارادہ؟ کہا الی الشام۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا میں خط لے کر کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم ایمان کیسا ہوتا ہے مومن کا۔ کہا کس کا خط لائے ہو؟ کہا سید الکائنات، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، سر اللہ فی العالمین، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ۔ کہا یہ کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ یہ ان کا خط لایا ہے، یہ ان کا خط ہے۔ کہا کس کے نام ہے؟ فرمایا سید الکافرین، امام المنافقین، رئیس الضالین۔ کہا وہ کون؟ کہا معاویہ ابن ابی سفیان۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ دیکھیں بند کمرے میں علی علی کی محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کی محبت کا قصیدہ پڑھنا اور ہے۔ صلوات بر محمد۔ مومن کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور تاریخ کی یہ مثال ہے تیرے ماں ابن عدی۔ جیسے ہی یہ جواب دیا تیرے اماں نے کہا باپ نیچے آ جائیے ناقے پر سے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کا سفر ختم ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا حاکم شام اسی خیمے میں ہے، اب آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے ہم آپ کو یہیں ملوا دیتے ہیں۔ نیچے اترے، تیرے اماں ابن عدی کو امریاس لے کر کے دروازے پہ روکا اور ایک پرچہ نکالا، ایک جملہ لکھا اس پرچے پر، یا معاویہ جاءنی رجل من المدینہ ولسانہ طلق ذلق۔ یہ عربی عبارتیں ہیں امریاس۔ اس نے لکھا کہ ایک شخص آیا ہے مدینے سے، اس کی زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، اور نیچے جملہ لکھا شاید یہ علی کا شاگرد لگ رہا ہے، چونکہ جیسے علی کی ذوالفقار چلتی ہے ویسے اس کی زبان بھی چل رہی ہے۔ اور وہ پرچہ لکھ کر یزید کو دیا کہ آج اپنے باپ کو دے دے۔ یزید لے کر کے خط آیا اندر، حاکم شام کو دیا۔ حاکم شام نے جیسے وہ تحریر پڑھی زبان پہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درباریوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کلمہ استرجاع زبان پر؟ کہا علی کے شاگرد سے پالا پڑ گیا۔ یہ مصیبت ہی تو ہے، اور مصیبت عظمیٰ کے وقت انا للہ پڑھا جاتا۔ کہا ایسا کرو، اس مشکل سے نپٹنے کے لیے پہلے میرا دربار سجاؤ۔ لوگوں نے مجھے دربار سجانے کیا؟ قاصد آیا، بلاؤ، ملو، رخصت کرو۔ کہا نہیں، یہ علی کا شاگرد ہے، یہ اتنے پختہ ہوتے ہیں
میں چاہتا ہوں میرا دربار اس طریقے سے سجایا جائے کہ جب یہ دربار میں داخل ہو تو میرے ہیبت سے اس کی زبان میرے سامنے چلنے نہ پائے اور میرا روب و دبدبہ اس کے دل پر بیٹھ جائے۔ چنانچہ دربار سجایا گیا، مزین کیا گیا اور بہترین قالین فرش کیے گئے اور زرنگار کرسیاں لگائی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امر عاص کو کہا کہ تو لے آؤ تیرے امام۔ اب آپ سنیے ایمان مومن کا، دربار سجایا اس لیے تاکہ آنے والے کے اوپر ہیبت طاری ہو، اور تاریخ بتاتی ہے تیرے اماں نے اپنی ہیبت ان پر طاری کی، معاملہ الٹ گیا۔ تاریخ بتاتی جیسے ہی تیرے اماں ابن عدی داخل ہوئے، قالین کے اوپر جوتیوں سمیت چلنا شروع کیا، جوتیوں سمیت چلنا شروع کیا۔ کسی درباری نے کہا تیرے اماں فخلان علیک، اے تیرے اماں قالین پہ جوتے پہن کے چل رہے ہو، جوتے اتارو۔ تیرے اماں نے فوراً گھور کے دیکھا کیا یہ وادی مقدس ہے جو جوتے اتاروں؟ بھائی جناب موسیٰ کے لیے یہ آواز آئے تھی کوہ طور پر، وادی مقدس میں جب پہنچے کا جوتی سمیت بتاؤ اتار کے آؤ۔ کیا میں وادی مقدس میں پہنچ گیا ہوں جو جوتی اتاروں؟ کہا نہیں، کہا تو جوتی سمیت آؤں گا۔ یعنی حاکم شام نے یہ مخمل اور بہترین قالین اس لیے بچھایا تھا تاکہ اس کا روب آنے والے پر پڑے، لیکن تیرے ماں نے اپنی جوتیوں سے اس کی رون کر کے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ تو جس چیز پر ناز کرتا ہے علی کا شاگرد اپنے قدموں میں رکھتا ہے، یہ ہے ایمان کی پختگی۔ آئے آداب اسلامی ہے اور دستور ائمہ ہے کہ داخل ہونے والا موجودہ افراد کو سلام کرے۔ چونکہ تعلیم علی ہے، علی کا شاگرد ہے، علی کے مذہب اور مشن کو آگے بڑھانا ہے، چونکہ داخل ہوئے تو بیٹھا ہوا تھا وہ، انہوں نے سلام کیا، لیکن وہ اتنا متکبر، اتنا مغرور و گھمنڈی، جواب قاعدے سے نہیں دے، خالی سر ہلائے اور پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا تھا۔ جواب تو ملا نہیں قاعدے سے، انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، کوئی جگہ خالی نہیں ملی۔ اس کے پہلو میں ایک زرنگار کرسی خالی تھی، حاکم شام کے، اس کے پہلو میں کرسی خالی تھی۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کچھ نہیں، جا کر کے اسی پہ بیٹھ گئے، اور جس اسٹائل سے حاکم شام بیٹھا تھا پاؤں پہ پاؤں رکھ کر کے، ویسے ہی یہ بھی بیٹھے، ویسے ہی یہ بھی بیٹھے۔ دیکھیں تکبر اچھی چیز نہیں ہے، گھمنڈ بری عادت ہے، لیکن حدیث ہے التکبر مع المتکبر عبادہ، تکبر متکبر کے ساتھ عبادت ہے۔ جیسا سامنے والا پیش آ رہا اس کو اسی انداز میں جواب دو۔ ویسے ہی بیٹھ گئے جا کر کے۔ کسی نے کہا تیرے ماں کیسے بیٹھو، پیر تو نیچے کرو۔ کب بے وقوف، پہلے اس سے بولیے بیٹھنا پیر نیچے کرے۔ یہ حاکم ہے، اس کا عمل لوگوں کے لیے نمونے عمل ہوتا ہے۔ پہلے اس سے بولو یہ اپنا پاؤں نیچے کرے، تب میں اپنا پیر نیچے کروں۔ آخر کار یہ بیٹھے۔ حاکم شام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ امر عاص آیا اتنے میں، جھک کر کے حاکم شام سے کہا معاویہ اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے، میں جانتا ہوں یہ عرب ہے، پیسے کے لالچی ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سکہ اکا دکھا، خزانہ کھول، اور شاید تیرے سامنے سکوں کی کھنک دیکھ کر کے اس کی زبان نہ چلے۔ حاکم شام نے کہا چلو ٹھیک ہے 10,000 درہم دے دو۔ امر عاص نے کہا نہیں کم ہے، کہا 20، کہا اور کم ہے، کہا 30,000 درہم لیا۔ لے کر کے تیرے ماں ابن عدی کے پاس امر عاص آئے۔ امر عاص جھک کر کے تیرے ماں سے آہستہ کہتے ہیں 30,000 لیا ہے حاکم شام سے، لوگے اس کا پیسہ لوگے منظور ہے؟ وہ تو دھیرے سے کہہ رہا ہے، آہستہ، یہ بھرے دربار میں زور سے کہہ رہے ہیں میں تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مال کیسے چھوڑ دوں گا؟ صلوات لفظ
اُرِيدُ قَبْضَ رُوحِهِ مِنْ جَسَدِهِ، میں تو اس کے جسم سے اس کی روح لینے کے لیے آیا. رکھو مال رکھوایا. امر اعظم نے دیکھا یہ پیسے کا بھی اثر نہیں ہوا اس کے، وہی سینہ تنا ہوا. ایمان پختہ ہوتا ہے تو یہی حشر ہوتا ہے، یہی اثر ہوتا ہے. اب حاکم شام گویا ہوا کہاں سے آ رہا ہو؟ کہا من المدینہ. کہاں جانا تھا؟ کہا شام. کس لیے آئے ہو؟ کہا خط لے کر کے آیا ہو. دیکھیں اس سے پہلے باتیں ہو چکی ہے باہر. عمرو عاص نے سوال کیا کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کس کا خط ہے اور کس کے نام ہے. اور حاکم شام نے اپنے دربار میں ترما سے پوچھا کس کا خط ہے اور کس کے نام ہے. جیسے ہی سوال حاکم شام نے کیا کس کا خط ہے، تو عمرو عاص کو تو اللہ نے 2 کان پہلے سے دیے تھے اوریجنل، اور 2 کان اور ادھار لے لیا اس نے کہ دیکھیں جو باہر ہم سے گفتگو کی تھی اب یہاں حاکم کے سامنے یہ بول رہے ہیں، دونوں بیان میں ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی بیان دیتے ہیں یا جملے بدلتے ہیں؟ تاریخ بتا دی. جیسے حاکم شام نے پوچھا کس کا خط ہے تو خدا شاہد وہی جواب دیا جو باہر دیا تھا. آواز سید الموحدین امیر المومنین سر اللہ فی العالمین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ. حاکم نے پوچھا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب. اس کے بعد حاکم نے پوچھا اچھا بتاؤ کس کے نام ہے؟ ایمان جب پختہ ہوتا ہے تو جواب بھی. اب حاکم کے سامنے کہہ رہا سید الکافرین، امام المنافقین، رئیس الضالین. حاکم نے پوچھا کون؟ کہا تم. اب حدیث سمجھ میں آئی چھٹے امام کی. ان المومن اشد من الجبل، مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پہاڑ کو ٹکڑے کیا جا سکتا ہے لیکن مومن کے ایمان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مومن کے ایمان کو کمزور کر سکے. کہا چلاؤ خط لاؤ. عجیب داستان ہے واقعہ. حاکم نے کہا لاؤ خط لاؤ. کہا کیا خط؟ کہا خط ایسے دوں گا، علی کا خط ایسے دے دوں. کہا تو پھر کیا کروں؟ کہا اپنی کرسی سے نیچے اتر، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، ہاتھ پھیلا کے مان، تب میں اپنے آقا کا خط دوں گا تجھے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا تو خط بھی نہیں پائے گا، خط بھی نہیں پائے گا. کہا تو کیا کروں؟ کہا میں نے کہا کرسی سے اتر، ہاتھ پھیلا، تب میں دوں گا مولا کا خط. کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے وزیر عمرو عاص کو دے دے. ایک جملہ ہنس کے کہا ظلم الامیر وخان الوزیر. امیر تو ظالم تھا ہی، وزیر اس سے بڑا خیانت کار، اسے بھی نہیں دوں گا. کہا تو ایسا کر میرے بیٹے یزید کو دے دے. جملہ کہا ما فرحنا بے ابلیس فکیف بی اولادے. میں شیطان سے تو خوشی نہیں ہوں، اس کے بچوں سے کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ صلوات ایک اور صلوات پڑھیں. ما فرحنا بے ابلیس فکیف بی اولادے. میں تو ابلیس سے ناراض ہوں، ناخوش ہوں، اس کی اولاد سے کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ کہا تو کیا کروں؟ تیرے ماں نے کہا میں نے جو پہلی مرتبہ کہا وہی کر، تب خط ملے گا. خدا کی قسم جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو حاکم شام کو بھی گھٹنے پہ ٹکواتا ہے. تاریخ بتاتی ہے حاکم شام کو کرسی چھوڑنی پڑی، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، ہاتھ پھیلائے جیسے فقیر پھیلاتے ہیں. جب ہاتھ پھیلوا لیا تیرے ماں ابن عدی نے، تب مولا کا خط نکالا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا،
بوسا دیا، اب اس کے بعد خط پیش کر دیا، خط پڑھا، ظاہر سے بات چبھنے والے جملے علی نے لکھے تھے، 3 دن بزرگان خاندان کا نام لکھا، میں نے مارا ہے تیرے خاندان کے، تیرے دادا، تیرے چچا، تیرے ماموں، دیوانہ ہو گیا حاکم شام خط پڑھ کے۔ ایک مرتبہ کہا علی تم میرے بزرگوں کی کو یاد دلا رہے ہو؟ تو اس نے نامور کو بلایا، کاتب کو بلایا، خط لکھ۔ علی کا جواب، کاتب آیا، کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے علی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یاد رہے علی میرے سپاہیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں تو یہ جملہ لکھوایا اس نے، میرے سپاہیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اور دوسرا جملہ بعض روایتیں کہتی اس نے لکھوایا، میرے سپاہیوں کی تعداد رائی کے دانوں کے برابر ہے۔ یعنی اتنے لشکر ہیں ہمارے پاس کہ میں تم سے ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ جیسے یہ جملہ اس نے کہا لکھو، تیرے ماں ابن عدی کا معاویہ بلا وجہ زحمت کر رہا ہے لکھنے، خط میں لے جاؤں، وہاں سے علی جواب دیں، پھر یہاں آئے، اس سے بہتر ہے تیرے خط کا جواب میں یہیں دے دیتا ہوں، تیرے خط کا جواب یہیں نقد دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کہ میں جواب تو دوں گا، تو نے جو 2 جملے کہے ہیں کہ میرے سپاہیوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہے، تاروں جیسی ہے، تو یاد رکھ یہ ستارے اسی وقت تک جگمگاتے ہیں جب تک سورج نہ نکلے۔ علی امامت کا آفتاب ہے، جب تک علی میدان